ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ قیامت کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ ہو رہا تھا۔ قیامت یوم نطوی السماء، آسمان کو ایسا لپیٹ کے ایسے پھڑک لیں گے کطی السجل للکتب، جیسے بستہ کتابوں کو لپیٹ کے اندر کر دیتا ہے۔ ھذا یومکم، یہی وہ دن ہے، وہی قیامت ہے جو آسمان و زمین و ہر چیز پر برپا ہوگی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، حدیث شریف میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے، ہمارا خیال رکھیں گے؟ آپ نے کہا 3 اوقات میں نہیں، وعدہ نہیں کرتا۔ ایک تو جس وقت لوگ قبروں سے اٹھے اور دوڑ رہے ہو ادھر ادھر، دوسرے جب نامہ اعمال منتشر ہو جائے اور اچھوں کے دائیں ہاتھ میں آئے اور بروں کے بائیں ہاتھ میں آئے، اور تیسرا جب جہنم پر پل صراط کا پل باندھا جائے اور لوگ گزریں گے، تو مجھے امت کی بڑی فکر ہوگی، میں خاندان کے لوگوں کو یاد نہیں رکھ سکوں، وعدہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاندان کو جمع کیا اور کہا یا صفیہ عامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت فإنی لا انفعک یوم القیامہ۔ اے صفیہ، پیغمبر کی پھوپھی، جو مانگنا یا مانگ، وہاں کے آواز مجھے نہ لگانا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر کہا اے عائشہ، پیغمبر کی بیوی اور امت کی ماں، جو کچھ لینا ہے یہی لے، قیامت کے دن مجھے آواز نہ دینا، وہ بہت تکلیف، غم اور رنج کا دن ہوگا۔ اور اے فاطمہ، پیغمبر کی بیٹی، قیامت کے دن مجھے آوازیں نہ دینا، میں وہاں امت کے حق میں بہت پریشان اور غمگین ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص فرشتے پکڑ کے دوزخ لے جا رہے ہوں گے اور اس کی گردن پر بکرے مینڈے اور چیخ رہے ہوں گے، وہ مجھے کہیں گے یا محمد یا محمد ابسنی، یہ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یہ والے۔ فرمایا یہ چور ہے، انہوں نے چوریاں کی ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، سیدھے جائے دوزخ۔ فرمایا ایک شخص کو پکڑ کے لے جا رہا ہوگا، اس کی گردن پر اونٹ ہوگا، وہ اونٹ چوری کے ہے، ظالم ہے، وہ ظالم نے پتر پورا اونٹ چوری کیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے کیوں آوازیں لگا رہے ہیں؟ چور کہیں کا، میں نے تو مسائل کھل کر دنیا میں بیان کر کے گیا ہوں۔ ایک شخص کی گردن پر سونا اور چاندی ہوگا، اور سنیر اور جوہری ہو، آخرت کا دن پر حق ہے، پائی پونے کا حساب ہوگا۔ یہاں سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو۔ رحمان بابا نے کہا ہے اگر واقعی قیامت سے ڈرتے ہو تو ادھر سے قیامت بنا لو اور احتیاط شروع کر لو۔ فرمایا ایک شخص جا رہا ہوگا، فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف، اور اس کی زمین گردن پر زمین ہوگی، 7ویں زمین تک، پلاٹ چور، بنگلہ چور، فلیٹ چور، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے والے، ناحق حرام زمینیں ہتھیانے والے، اور سمجھتے ہمارا راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشہ سپاہی۔ ایسے ناکارہ لوگ ملک پر مسلط ہوتے رہتے ہیں، تو زمینیں چوری کرنے والے،
پلاٹ چوری کرنے والا. ہماری زمین تھی اور اس کے ساتھ ایک اور زمین تھی وطن میں، وہاں جہانگیرے میں. اس کے درمیان میں ایک بیر کا درخت تھا، بہت بڑا بیر تھا، خوبصورت میٹھے بیر دیتے تھے. وہ ہماری والی جو تھی اس کی زیادہ پوچھ گچھ نہیں تھی. ساتھ والا جو تھا وہ ایک بہت بڑا ملک تھا وہاں کا. میں جب چھوٹا تھا تو وہ زمین، وہ درخت ہماری زمین میں تھا. آہستہ آہستہ وہ درخت دوسری زمین میں چلا گیا. تو میں نے اس بزرگ سے، حاجی صاحب سے کہا، حاجی سے دا بیر خو زمون پٹی کی ولاڑا ہوا چینو دا سے چل شوے چینو پھیکول میں چینو کہ وہ چین میں رہتا ہونا لگی. بچو یاد نہ رہا. وہ زمین جو ہے نا وہ ادھر چلی گئی. اپنے لوگوں کا تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹتے رہو اور اس آگے بڑھو تو اور تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ درخت جو تھا وہ پورا ادھر چلا گیا. یہ بہت بد نصیب لوگ ہیں، بہت کم نصیب ہے. یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ اتنی سی روٹی کھائی جاتی ہے اور آرام سے نیند نہ ہے، عزت سے آدمی یہ جو چند دن ہے پورا کر لے. ضرورت کیا ہے اپنے لیے مصیبت اور لعنت پیدا کرنا؟ اور یہاں جان نہیں چھوٹ رہی ان کی، جو صحیح طرح پکڑے جاتے ہیں پھر اللہ کے حضور ان اخذہ علیم شدید. اللہ کا پکڑنا تو بہت سخت ہوتا ہے. 7ویں زمین تک زمین ہے. ایک زمین چور، پلاٹ چور، غلط طریقے سے الاٹمنٹ کرانے والے، اپنے اثر رسوخ طاقت استعمال کرنے والے، یہ سارے اللہ کے دربار میں ان کا منہ کالا ہوگا. اب پیغمبر کہتے ہیں مجھے آواز لگائیں گے، اغثنی یا محمد، حضرت بچا. میں کیوں بچاؤں؟ قد بلغت لکم، میں پورا دین پہنچا کے آیا تھا، تم نے میرے پہنچانے کی قدر نہیں کی، دین کی توہین کی. آج پھٹتے جاؤ چوروں کہیں کے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا آپ نے مجھ سے یہ چیز چھینی ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. یہ کہے گا کہ میں کیا کروں؟ کہا اپنے روزے دے دو. فرشتے کہیں گے حساب صاف کرو ورنہ جہنم لے جا رہے ہیں. یہ اس کو روزے دے دیں گے. چند قدم جا کے آگے ایک اور روک لے گا. وہ کہے گا میری بھی نے مٹھائی لگائی تھی، مجھے بھی تو ایسی ایسی گالیاں دی تھی آپ نے، یہ نمازیں جتنی تو نے پڑھی وہ مجھے دے دو. جب آگے بڑھے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز چلی جائے گی. تو ملائک کو حکم ہو جائے گا کہ اعمال اس کے ختم ہو گئے، جنت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت دوزخ ہی ہے. تو فرشتے جہنم کی طرف موڑ لیں گے. ذالک یوم التغابن، اسی کو کہتے ہیں لوٹ کسوٹ کا دن، تباہی اور بربادی کا دن. آپ ذرا جب روایت سنیں تو کان کھول کے سنیں، غفلت میں نہ سنیں. آگے میں ایک روایت سنا تو غور کرو کیا معنی ہے اس کا. بخاری شریف میں ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اس سے بڑی کتاب نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کسی کو میں نے مارا ہے یا میں نے اس کو بد دعا دی یا میں نے اس کو گالی دی، پیغمبر کہاں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں اپنی نماز اور اپنی دعا کو اس کے لیے کفارہ بنا لوں گا، مجھے معاف کر دیں. یا رب صلی وسلم علیہ، خدایا دنیا و آخرت کی تکالیف اور ظلمات سے محفوظ فرما. یا رب نسل در نسل خیر رجال صالحین پیدا فرما. یہ چند دنوں کی زندگی ہے، خدایا احتیاط عطا فرما.